توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں افریقہ کے ایک ایسے کنٹری کی سیر پر جہاں اسلام ایک اہم مذہب بنتا جا رہا ہے۔ آج یہاں خوبصورت مساجد اور علاقے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ ملک افریقہ میں کافی مشہور ہوا کرتا تھا، مگر آج پسماندہ اور غربت میں ڈوبا ہوا ملک کہلاتا ہے۔ فرانس کے قبضے میں رہنے والا یہ ملک کئی برسوں سے اپنی تاریخ میں ڈوبے ہوئے حقائق کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم آپ کو لے جائیں گے بینن کی سیر پر۔ اس کنٹری پر ہم پہلے بھی ایک بار معلوماتی ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن وہ ویڈیو کسی وجہ سے ہمیں ڈیلیٹ کرنی پڑی، جس کے بعد اس کنٹری پر دوبارہ سے نئی معلومات کے ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ دوستو، بینن باضابطہ طور پر جمہوریہ بینن اور اس سے پہلے ڈوہامی کے نام سے جانا جانے والا ایک مغربی افریقی ملک ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں ٹوگو، مشرق میں نائجیریا، شمال مغرب میں برکینا فاسو سے ملتی ہے۔ اس کی آبادی کی اکثریت بائٹ آف بینن کے جنوبی ساحلی پٹی پر رہتی ہے، جو بحیرہ اقیانوس کے شمالی ترین حصے میں خلیج گنی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا دارالحکومت پورٹو نوو سٹی ہے اور حکومت کی نشست کنوٹو میں ہے۔ آبادی والا شہر اور معاشی دارالحکومت یہاں بینن کا دارالحکومت ہے۔ دوستو، بینن کا رقبہ تقریباً 1,14,763 مربع کلومیٹر ہے اور 2021 تک اس کی آبادی کا تخمینہ 13 ملین تھا۔ یہ زراعت پر منحصر قوم ہے اور پام آئل اور کپاس کی برآمد کنندہ بھی ہے۔ کچھ روزگار اور آمدنی کھیتی باڑی سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ بینن کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہاں فرانسیسیوں کا سالوں تک قابض رہنا ہے، جس میں مقامی زبانیں جیسے کہ فنون، باربیا، یوروبا اور ڈینڈی بھی بولی جاتی ہیں۔ بینن میں سب سے بڑا مذہبی گروہ رومن کیتھولک ہے۔ اس کے بعد اسلام، ووڈون اور پروٹیسٹنٹ کے ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ بینن اقوام متحدہ، افریقی یونین، مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری، اسلامی تعاون کی تنظیم، جنوبی بحیرہ اقیانوس کے امن اور تعاون زون، سہارا ریاستوں کی کمیونٹی، افریقی پیٹرولیم پروڈیوسرز کا کارکن بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نائجیرین بیسن اتھارٹی کا حصہ بھی ہے۔ دوستو، 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک اس علاقے کے سیاسی اداروں میں داہومی کی بادشاہت تھی، جس میں پورٹو نوو کی سٹی اسٹیٹ اور شمال کی دوسری ریاستیں شامل تھیں۔ اس خطے کو 17ویں صدی کے اول سے غلاموں کا ساحل کہا جاتا تھا، کیونکہ بحیرہ اقیانوس پہ غلاموں کی نئی دنیا میں تجارت کے دوران فروخت اور سمگل کے لیے جانے والے لوگوں کی بڑی تعداد یہیں سے تھی۔ فرانس نے 1894 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اسے فرانسیسی مغربی افریقہ میں فرانسیسی داہومی کے طور پر شامل کیا۔ 1960 میں داہومی نے فرانس سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ بینن میں جمہوری حکومتیں قائم ہوئیں، فوجی بغاوتیں اور فوجی حکومتیں بھی رہیں۔ 1975 سے 1990 کے درمیان اسے مارکسسٹ لیننسٹ ریاست کے طور پر جانا جاتا تھا، جبکہ 1991 میں اس کی جگہ بینن کی کثیر جماعتی جمہوریہ نے لے لی۔ یہ ملک 1975 میں بینن بنا۔ یہ نام ملک کے جنوبی ساحل پر واقع پانی کے بڑے جسم سے آیا ہے، جسے برائٹ بینن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اسے داہومی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ لفظ دان کے پیٹ پر کے ترجمے سے ماخذ ہے۔ ڈین ایک حریف بادشاہ تھا جسے اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں اب محل موجود ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں داہومی کی بادشاہی ایک طاقتور مملکت تھی، جس کی ایک منظم گھریلو معیشت غلاموں کی مزدوری کے ارد گرد بنائی گئی تھی۔ 1840 کی دہائی میں اس بادشاہت کو غلاموں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے عوامی دباؤ کے باعث سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس ملک میں سانپوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو سانپوں سے ڈر لگتا ہے یا پھر آپ سانپوں کے خوف میں مبتلا ہیں، تو آپ اس ملک کا دورہ کرنا بالکل نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہاں پر پائتھنز کو دیکھنا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دی ٹیمپل آف پائتھنز بھی موجود ہے، یعنی کہ سانپوں کا مندر بھی موجود ہے۔ یہ درجنوں سانپوں کا گھر ہے جو اندرونی گڑھے میں ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور محل کے ارد گرد آزادانہ گھوم رہے ہیں۔
بینن کا جنوبی ساحل 100 سال سے زائد عرصے تک غلاموں کے لیے روانگی کا ایک اہم مقام تھا۔ یہاں سے ہر سال 10,000 سے زائد غلام امریکہ بھیجے جاتے تھے۔ انہوں نے تجارت میں یورپیوں اور خاص طور پر پرتگالیوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر لیے تھے، جو فن، سونا، ہاتھی دانت اور کالی مرچ خریدتے تھے۔ ابتدائی جدید دور میں ملک غلاموں کی تجارت میں بہت زیادہ ملوث تھا۔ وہ حریف گروپ بنانے والے افراد کو پکڑ کر یورپی خریداروں کو بیچ دیتے تھے۔ یہاں پرتگالیوں نے انسانی اسمگلنگ روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، یہ ایک افریقی ملک ہے جو آمریہ سے جمہوریت میں منتقل ہوا۔ بینن 1990 کی دہائی میں کئی آمروں کے بعد کامیابی سے جمہوریت میں تبدیل ہونے والا پہلا افریقی ملک تھا۔ ملک نے برسوں تک ایک مستحکم جمہوریت کا لطف اٹھایا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ حالیہ قانون ساز انتخابات نے اس پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اہلیت کے لیے نئے تقاضوں کی وجہ سے اب بیلٹ پر صرف 2 سیاسی جماعتیں ہیں۔ دونوں کا اتحاد صدر پیٹریس ٹیلون کے ساتھ ہے۔ اسے اعلیٰ زرخیزی کے علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ فرانسیسیوں نے 60 سال تک بینن پر حکومت کی اور غلاموں کی تجارت کے زوال کے ساتھ ہی دہومی کی بادشاہت کمزور ہونے لگی اور علاقائی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت کھو بیٹھی، اور اس کے بعد فرانسیسی یہاں 1892 میں چھپڑ پڑے اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، بینن کی بادشاہت کے فنکار آج بھی اپنی فنکارانہ تقریبات کی وجہ سے تاریخ میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ پیتل، لکڑی اور ہاتھی دانت میں کام کرنے کے لیے مشہور تھے۔ یہاں بائیں ہاتھ سے کھانا اور سلام کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کمرے سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت سب سے ہاتھ ملانا قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ کھدی ہوئی لکڑی کا سب سے بڑا ذخیرہ بینن میں پایا جاتا ہے۔ لوگ موسم گرما میں موسم سرما کی جیکٹس پہنتے ہیں تاکہ شدید گرمی سے بچ سکیں۔ ملک میں صرف 2 قومی پارک ہیں۔ ملک میں ایک بین الاقوامی اور قومی ہوائی اڈہ ہے۔ یہ کونوٹو میں واقع ہے۔ بینن کے فی الحال ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی بھی ریلوے رابطے نہیں ہیں، لیکن بینن کو نائجر اور نائجیریا سے ملانے والی بین الاقوامی لائنوں پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے۔ ابتدائی منصوبوں کے ساتھ ٹوگو، برکینا فاسو سے اضافی رابطوں کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بینن جہاں کپاس برآمد کرتا ہے، وہیں دیگر زراعت اور علاقائی تجارت بھی ملکی معیشت کے لیے اہم ہے۔ بینن کی ثقافت ملک کے مناظر کی طرح متنوع ہے، اور بینن کی ثقافت شاید افریقہ میں سب سے منفرد اور سب سے دلچسپ ہے، جس کی زیادہ تر روایات کے پیچھے مضبوط مذہبی جڑیں ہیں۔ آئیے بینن کے بارے میں کچھ اور حقائق دریافت کرتے ہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے۔ اس ملک میں موسیقی واقعی اہم ہے۔ تقریباً تمام تہواروں اور مذہبی مواقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے۔ دوستو، بینن اپنے پرانے افسانوں اور لوک داستانوں پر فخر کرتا ہے، اور زبانی کہانیاں سنانے کی روایت یہاں اب بھی زندہ ہے، جس کا اچھی روایات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قومی پارکوں میں مغربی افریقہ میں شیروں کی سب سے زیادہ فیصد تعداد یہاں پائی جاتی ہے۔ بینن کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ سارے علاقے میں سالانہ بارش اوسطاً 51 انچ تک ہوتی ہے۔ دوستو، اگر اس ملک میں کالنگ کوڈ کی بات کی جائے تو یہاں کالنگ کوڈ +229 اور ڈرائیونگ سائڈ رائٹ ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔